وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر چودھری انوار الحق کی مجاہد منزل آمد مسلم کانفرنس کے صدر سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان سے اہم ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی امور اور مسئلہ کشمیر پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ خطے کے حالات جس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ان کے پیش نظر مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ عالمی فورم پر یہ مسئلہ پچھلے 73 سال سے حل طلب ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجاہد اول سابق صدر و وزیر اعظم سردار محمد عبدالقیوم خان ایک ویژنری شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا جدوجہد آزادی کشمیر اور پھر آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار تھا۔ بجلی چوری روکنے کے لیے کارروائیاں جاری، 80 لاکھ یونٹ تک چوری پکڑی جا چکی۔ پاور ڈویژن کے مطابق اب تک 80 لاکھ یونٹ کی بجلی چوری پکڑی جا چکی ہے، جبکہ 194 افراد کو گرفتار کیا گیا اور 35.2 کروڑ کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ سیکٹری پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لمیٹڈ، لیسکو اور میپکو دیگر ڈیسکو سے بہتر کام کر رہی ہیں۔ صارفین سے پرانے ٹیرف پر ہی بل وصول کیے جائیں گے، محکمہ برقیات باغ کا بڑا اعلان۔ ترجمان محکمہ برقیات باغ کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ بجلی صارفین سے پرانے ٹیرف پر ہی بل وصول کیے جائیں گے۔ بجلی کے بلات کی شرح میں کیے گئے وہ تمام اضافے فی الحال واپس لیے گئے ہیں جو ماہ جولائی میں نافذ کیے گئے تھے۔ اس ضمن میں اضافے کی بنیاد بننے والے حکم نامہ معطل کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ برقیات کی ویب سائٹ اور متعلقہ بینک اپلیکیشن پر جملہ صارفین کے بلات پرانی شرح کے مطابق درست کر دیے گئے ہیں۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی آزاد کشمیر و سابق وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار تنویر الیاس خان سے نگران صوبائی وزیر کیپٹن ریٹائرڈ سردار اعجاز خان جعفر کی اہم ملاقات۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر نے نگران صوبائی وزیر کو وزارت کا قلمدان سنبھالنے پر مبارک دی، گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر دونوں رہنماؤں کے مابین ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ جہاں ظلم وہاں کشمیر ایکسپریس، ادارے بکنے لگ گئے، متاثرین کو انصاف نہ مل سکا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی گڈ گورننس اپنے ہی علاقے کے لوگوں کے کام نہ آ سکی، ڈپٹی کمشنر بھمبر اور ڈی ایف او جنگلات کا گٹھ جوڑ۔ جنگلات کے رقبے سے احکامات کے باوجود مافیا کو ہٹایا نہ جا سکا، نوٹسز اجرائیگی کے باوجود بے دخلی نہ کی جا سکی۔ رقبے کو حاصل آمدنی بجائے حکومتی خزانے میں جمع کروانے کے مافیا ہڑپ کر رہا ہے۔ سیاسی اثر و رسوخ اور حلقہ ایم ایل اے کی وجہ سے ڈپٹی کمشنر آج تک کارروائی کرنے سے گریزاں۔ متاثرین ڈپٹی کمشنر آفس اور ڈی ایف او جنگلات آفس کے درمیان فٹ بال بن گئے۔ ڈی ایف او جنگلات بھمبر ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ محمد الیاس رضا کشمیر ایکسپریس بیورو آفس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر ایم ایل اے اور اس کے گنڈوں سے رقبہ واگزار کروائیں، ملکیتی رقبہ ہونے کے باوجود ناجائز قابض ہیں۔ الیاس رضا کی روزنامہ کشمیر ایکسپریس کی وساطت سے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے انصاف کی اپیل۔ دولیا جٹا کے مقام پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی، ملزم فرار۔ تھانہ ناڑ کی حدود میں دولیا جٹا کے مقام پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے، جب زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال کوٹلی منتقل کر دیا گیا۔ گزشتہ شام بامقام دولیا جٹا میں شیراز حسین ولد برکت حسین محمد تاج ولد محمد خان کے گھر گیا اور رقم کا مطالبہ کیا جو اس نے محمد تاج کے بیٹے حبیب الرحمان کو بیرون ملک لے جانے کے لیے دی تھی۔ وہ لیبیا سے واپس آ گیا تھا۔ محمد تاج نے اپنے بیٹے حبیب الرحمان سے، جو اس وقت اٹلی میں ہے، شیراز حسین کی ٹیلی فون پر بات کرائی۔ بعد ازاں شیراز حسین نے پستول سے فائرنگ کی اور ایک فائر محمد تاج کی ٹانگ پر لگا اور ایک فائر خاتون خانہ کے بازو اور پیٹ کی سائیڈ میں لگا۔ دونوں زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال کوٹلی منتقل کیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہیں، جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔